چشتی رسول اللہ کی کیا حقیقت ہے اور کیا اس طرح کا کوئی کلمہ اہل سنت میں پڑھایا جاتا ہے؟ اسی طرح ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ اسی جلد میں لکھتے ہیں کہ کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں، بلکہ بہت سے رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہے جس کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فقرے کو ثابت نہیں کرتا، تو گویا کہ یہ اکابر اولیاء کی طرف اس قسم کی باتیں غلط منسوب کی گئی ہے۔ آخر میں 22ویں جلد کا ایک حوالہ پڑھتا ہوں جو صفحہ نمبر 491 پر ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں دلیل الیقین اور فوائد السالکین، جس میں یہ باتیں درج کی گئی ہے، اور تحفۃ العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی جہاں بحوالہ یہ عبارت گویا کہ موجود ہے۔ فرمایا اولاً اسی کا ثبوت درکار ہے کہ یہ کتابیں حضرات چشت کی طرف یعنی بزرگوں کی طرف منسوب ہے، اور بہت سی کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے ان کی طرف ڈال دی گئی، تو گویا کہ ایک جھوٹی بات ہے جو اکابر کی طرف منسوب کی گئی العیاذ باللہ، اور اس کا ایک عام سطحی ذہن سے بھی یہ بات کسی طریقے سے قبول نہیں کی جا سکتی۔ اب نیا ایک مارکیٹ میں ورژن آیا کہ نہیں جی یہ کتاباں چینج ہو گئی ہیں، آیا نا داڑ تھلے ہون۔ ہاں تو سرکار 10 سال پہلے تو آپ لوگ اہل حدیثوں کے ساتھ چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ مناظرے کر رہے تھے، اس ٹائم تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں، یعنی یہ کوئی مجدد آیا ہے مجھے لگتا ہے آپ کے اندر جس نے آپ کو بتایا کہ آپ کی کتابیں چینج ہو گئی ہیں۔ ظاہر ہے کسی نے آگے بتایا ہوگا، اعلیٰ حضرت نے تو نہیں بتایا۔ اعلیٰ حضرت نے تو اس کتاب کی تعریف کی ہے سبع سنابل کی، اور فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ سبع سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی بھی ہے، اور اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، یعنی سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا انکلوڈنگ اعلیٰ حضرت کا، انہیں نہیں پتا چلا کہ وہ کام پہ آسی اور وہ کہہ رہے رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ سبع سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا سبع سنابل کے اندر بڑا زبردست جملہ لکھا ہوا ہے، پتہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ پھر چشتی صاحب کہنے لگے میں کون ہوں؟ میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو وہ کہتا ہے اہل حدیث کو مناظرے میں کہ کہتا ہے دیکھو تم نے اگلا جملہ نہیں پڑھا کہ وہ تو اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام مان رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بدلے تھلے کمنٹس کی تو واقعی کمینہ غلام ہی نکلیا ہے، ایک کمینے نہیں کہا میں اپنے نام والا کلمے پڑھانا، واقعی بڑی کمینگی حرکت کی تھی یہ، تو واقعی تو کمینہ غلام ہی ہے، ٹھیک ہے؟ کمینے والا ہی کام کیتے ہی نا اپنے نام کا کلمہ پڑھا کے۔ کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے کبھی اپنے ناموں کا کلمہ پڑھایا؟ حالانکہ وہ تھے جن کی اطاعت کا حکم تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ میں، مشکات میں بھی حدیث موجود ہے۔ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑوں سے پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ، جس طرح میں بابے داڑ تھلے لینے، او والا داڑ، یہ محاورہ تھا، پوری دنیا میں بولا جاتا ہے، محاورے آلموسٹ ایک جیسے ہیں، داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعات سے بچنا۔ تو جن کی اطاعت کا حکم ہے انہوں نے تو کبھی ٹیسٹ کرنے کے لیے کلمہ نہیں پڑھایا، کسی طرف سے نہیں بچتے سوائے اس کے کہ یہ معافی مانگے، اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی بھی معافی مانگے اور کہیں کہ ہم وہ بد نصیب اولادیں ہیں جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوت بھگتنے پڑ رہے ہیں، جس طرح کہ اکثر ہوتا ویسے الٹ ہے کہ اولاد کے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں، ہم وہ بد نصیب روحانی اولادیں ہیں یا شیطانی اولادیں تو نہیں میں کہتا، کہ جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوتوں